تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیسے کی؟ ہٹلر جب بادشاہ بنا تو اس نے بائبل کے 1000 نسخے اکٹھے کیے، مختلف شہروں سے، مختلف ممالک سے۔ پھر پادریوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ ان نسخوں کو دیکھیں کہ اس میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے۔ جب ایک نسخہ کھولا جاتا ایک شہر کا، پھر دوسرے شہر کی بائبل کھولی جاتی۔ دنیا میں تقریباً 5 بائبل ہیں، انجیل برناباس، انجیل یوحنا، اس طرح 5 بنتی ہیں۔ ایک انجیل یوحنا کی ہی بات کریں، انجیل یوحنا ایک شہر سے لی گئی اور دوسرے شہر سے انجیل یوحنا لی گئی، تو جب ان 2 انجیلوں کے نسخوں کو آپس میں ملایا گیا تو کافی ساری تبدیلی تھی ان میں۔ اسی طرح 1000 نسخے کو جب ملایا گیا تو انبار لگ گئے تبدیلیوں کے۔ پھر ہٹلر نے کہا کہ دنیا کے کونے کونے سے قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کیے جائیں۔ پھر 4000 قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کیے گئے۔ جب دیکھا گیا، پھر 1 ماہ تک قرآن پاک کا مطالعہ کیا گیا، ایک نسخے کو دوسرے نسخے کے ساتھ ملایا گیا اور دیکھا گیا اس میں کیا تبدیلی کی گئی ہے۔ اور یقین جانیں ہٹلر اتنا حیران ہوا کہ تبدیلی تو کیا، آیتیں تو کیا، باب بدلنے تو کیا، صورتیں بدلنی تو کیا، ایک زبر زیر کی تبدیلی بھی نہیں ہے قرآن پاک میں۔ اس لیے ہٹلر کا پہلے ذہن تھا کہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا، پھر اس نے کہا نہیں، مسلمان جیسے بھی ہیں لیکن اپنے مذہب کے پکے ہیں، اتنے بے ایمان نہیں ہیں کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ اصل بات مسلمانوں کی نہیں تھی، اصل بات تھی کہ اس کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ قرآن پاک کی حفاظت تو اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ اس نے کروڑوں حافظ قرآن پیدا کر دیے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ بڑے بڑے ایسے ذہین ترین نوجوان مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے، لیکن ان کے نصیب میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قرآن پاک نہیں اترنے دیتا اور وہ دوڑ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے کند ذہن، لیکن ان کا دل صاف ہو تو کند ذہن مکمل حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن کو کوئی یاد کروائے تو ایک فکرہ یاد نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے دل دماغ پر اپنی لا ریب کتاب کو جمع فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے خاص۔ اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے نا حفاظت کرنا، یہ تو کسی کی بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے چلانا ہے، وہ حفاظت کرے گا اور کر رہا ہے۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اس اللہ کی رسی کو، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور کسی تفرقے میں نہ پڑو۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن پاک کو ایسے تھاما ہے کہ ہم فرقوں میں ہی بٹ گئے ہیں۔ 2002 میں پوپ کی گستاخی ہوئی، پورا برطانیہ جام ہو گیا، 4000 وہاں نظریات کے لوگ ہیں، 4000، اور پورا برطانیہ انہوں نے جمع کر دیا، پورا برطانیہ بند کر دیا، اس لیے کہ پوپ اس کو سب مانتے تھے۔ اور اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں پر معاذ اللہ گستاخی ہوئی، اور پھر ہم نے کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس محبت میں کیسے نکلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کو جواب دینے کے لیے، کہ ہماری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو فتنوں میں پڑ گئے، فرقے بن گئے، وہ ایک تاریخ کو وہ نکل رہے ہیں، دوسری تاریخ کو دوسرے، تیسری تاریخ کو تیسرے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے کافروں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں یہی فرماتا ہے کہ تم اتحاد کرو، ایک امت بنو، امت واحدہ ہو جاؤ۔ اس لیے تو علامہ اقبال وہ بھی رو کر کہا کرتے تھے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے،
نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر ایک انگلی ہے تو اس کو توڑنا آسان ہے، اگر یہ انگلیاں کٹھی ہو جائیں گی ان کو توڑنا بڑا مشکل ہے، اگر یوں کٹھی ہو جائیں گی تو پھر تو توڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، آپس میں اختلافات صحابہ کے بھی رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے اختلافات نہیں تھے، لیکن یوں وہ ہر کسی پر کفر کے فتوے نہیں لگایا کرتے تھے، اختلافات تھے۔ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اس سے زیادہ گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے وہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو نمازیں پڑھنے دی، ان کو مسجد میں آنے دیا ہے۔ وہ منافق تھے، ہر صحابی جانتا تھا یہ لوگ منافق ہیں، لیکن آنے دیا ہے، نمازیں پڑھنے دی، ان کے جنازے بھی پڑھے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کے نمازیں پڑھائے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں نے ایسا الجھایا ہے، جو علماء کرام کی آپس کی باتیں تھی اب وہ عوام الناس میں بحث بن چکی۔ جو ایک آدمی چور، ڈکیٹ اور نہ جانے کیا کیا جرم کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے دوسرے مسلک کا بندہ کافر ہے، تو جہنمی ہے، تو جہنمی ہے، اور اپنا پتہ ہی نہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ اب میرے اعمال کہاں تک ہیں کسی کو اپنی خبر ہی نہیں، بس ٹھیک ہے دوسروں کے عیب اچھالے گئے ہیں۔ علم میں یہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے، جس کو جتنی سمجھ آئی اس نے اتنا ہی بیان کیا۔ لیکن آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو جیسی سمجھ آئی آپ ویسا عمل کریں، دوسرے کو جیسی سمجھ آئی اس نے ویسا عمل کیا۔ ہاں اگر آپ کو سمجھ صحیح نہیں آ رہی تو آپ علماء کرام سے رہنمائی لیں، جو عالم دین آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ عالم دین باتیں ٹھیک کرتا ہے، قرآن حدیث پر عبور رکھتا ہے، تو آپ اس سے رہنمائی لے لیں، کوئی پابندی تو نہیں، لیکن خدارا ایک جان ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو اتحاد کرنا چاہیے، ہماری فوج کو اتحاد کرنا چاہیے، تمام افواج سے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کی جتنی فوج ہے ان کے ساتھ تمام سربراہان اکٹھے بیٹھیں تو انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں جیسی طاقت کسی قوم کے اندر نہیں ہے اگر ان میں اتحاد ہو جائے۔